تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ بات اللہ سے نہیں کہنی چاہیے، 2 روٹی کیوں نہیں دے گا؟ اور کچھ قرآن شریف میں پڑھ بھی لیا. قرآن شریف بھی آدمی غور سے تدبر سے پڑھے، یہ نہیں کہ اس میں کچھ ہے اور سمجھ لیا آپ نے کچھ. اسی بات پر عرض کرتا ہوں، اجازت دیں تو سورہ رحمان میں فرمایا کہ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہی بھی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صم و عمیانا، کہ رحمان کی آیتیں کیوں نہ پڑھ کے سنائی جائے اس پر بھی اندھے بہرے ہو کر کے نہیں گریں گے. رسول اللہ کا دین آنکھ بند کر کے چلنے کا نہیں ہے. اگر آنکھ بند کر کے چلنے کا دین ہوتا تو کہتے آنکھ بند کرو، تمہاری عقل وقل نہیں جانتا میں کچھ، جو کچھ میں کہتا ہوں سنو. نہیں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ وما انا من المشرکین. سورہ یوسف کے آخری چیپٹر میں آیتیں. فرماؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا راستہ ہے، میں تم کو اللہ کی بندگی کی طرف کھلی آنکھوں سے بلاتا ہوں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، بصیرت کی بنیاد پر کھلی آنکھوں سے. اندھاپا یہاں نہیں ہے، یا اندھ وشواس نہیں ہے، یا وہم نہیں ہے، یا گمان کی بات نہیں ہے، یا اٹکل پچو نہیں ہے، یا جو کچھ ہے حق اور مشاہدے کی چیز ہے. تو فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ رحمان کی آیتیں کیوں نہ ان کے اوپر پڑھ کے سنائی جائے، اس پر بھی بندے بہرے ہو کے نہیں گرتے. لیکن کبھی کبھی بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے، جیسے حضرت کو ہو گیا کہ بھئی اللہ جب رزاق ہے تو 2 روٹی مجھے کہیں بھی دے سکتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ دکان کی ایسی تیسی تالا لگا دیا اس کو، بیوی صاحبہ کو بھی خبر نہیں کی انہوں نے، ان کے جان چھوٹے یہاں سے. بیوی بچے بھی جھنجٹ ہیں، اور یہ جھنجٹیں پیغمبروں کے ساتھ بھی لگائی اس نے. اگر پیغمبر بیوی بچے والے نہیں ہوتے تو آئیڈیا نہیں دے سکتے تھے امت کو. کل کو کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ کو تو بیوی بچوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ہمارے پیچھے تو یہ جھگڑا لگا ہوا ہے، آپ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا جعلنا لهم ازواجا وذرية، ہم نے بیویاں بھی عطا کی، بیٹے بھی عطا کیے. وہ مکان بھی بناتے تھے، وما كانوا خالدین، انہوں نے کھیتیاں بھی کی، انہوں نے فن طب کا استعمال بھی کیا، انہوں نے بکریاں بھی چرائی، انہوں نے کاروبار بھی کیے، انہوں نے تانبے اور پیتل کی لوہے کی بھٹیاں بھی لگائی، انہوں نے زرع سازی بھی کی، اور انہوں نے رائے خدا کے اندر جدوجہد اور محنت بھی. انسان جس مرحلے سے گزر رہا ہے اس مرحلے سے اگر پیغمبر نہیں گزرتا ہے اور نہیں گزارا جاتا ہے تو آئیڈیل پروفٹ وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس جو رسول آیا تمہارا اپنا ہے، تمہارے دکھ درد میں سہبھاگی ہے، وہ جو تم پر دکھ پڑتا ہے اس کا اثر محسوس کرتا ہے. بخار تم کو آتا ہے اس کو بھی آتا ہے، بھوک تم کو لگتی ہے اس کو بھی لگتی ہے، بیوی کی حاجت تم کو بھی ہے اس کو بھی ہے، رشتے ناتے والے جو ہیں اس کو بھی لگے ہوئے ہیں، تمہارے بھی لگے ہوئے. جن منزلوں سے عام انسان گزرتا ہے ان ساری منزلوں سے پیغمبر کو گزار دیا جائے. لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ سنیاس یا ترک دنیا کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اس میں کچھ دم نہیں. اسی دنیا کے کاروبار میں جھمیلوں کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی یاد وقت کے اوپر کرے اور آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور سارے دھندوں کے اندر فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں تجھے بڑی مصروفیت ہوتی ہے، ومن اللیل فسبحہ لیلا طویلا، کہ رات کے اوقات میں اٹھ اور میرے سامنے میری تسبیح بیان کر، پڑھو اللہم صلی علی محمد. تو یہ بندہ عزیز عرض کر رہا تھا اس بزرگ کے قصے کا تھوڑا سا حصہ سن لیجئے کہ مجھے بھی بڑا اس سے فیض پہنچا. اب وہ قصہ صحیح ہے نہیں بتا سکتے، لیکن بعض قصص و واقعات قرآن کے ہوتے ہیں وہ تو 100% یا 200% صحیح ہے، لیکن بعض قصص و واقعات کہانی کے درجے ہوتے ہیں تو اس کے سب حصے کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن مجھے بڑا اپیل کیا اس لیے میں عرض کرتا ہوں، بہنیں بھی سن لیں اس کو. انہوں نے تالا لگایا، چابی بھی مال نے کہاں پھینک دی. اب دکان میں آنا ہی نہیں تو چابی کو لوگ کیا کریں گے؟ جب دکان میں واپس نہیں آنا ہے تو چابی کو کیا کریں گے؟ اصل قیمت تو میری ہے، جب میں نہیں ہوں تو مکان کو کیا کروں؟ جیسے آدمی کی روح جب نکل جاتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ کامیاب ہوا اور جنت کی طرف پرواز اس کی شروع ہو گئی تو بعض فرشتے جو ہیں ان کی دوستی ہوتی نا مومن سے، وہ کہتے ہیں یار بہت تیری بیوی جو ہے وہ پچھاڑیں کھا رہی ہے اور تیری ماں اتنی غمگین ہے اور تیرا باپ جو ہے اتنا مایوس ہو گیا، میں اس کھوکے میں ڈال دوں کیا تیرے کو پھر سے، یعنی جو روح نکالی ہے وہ اس بدن میں ڈال دوں؟ وہ کہتا نہیں بھیا میرے کو نہیں ہونا، بھیا میں بڑی مشکل سے پیشاب پاخانے کے جھگڑے سے نکلا ہوں، یا یہاں مت ڈالا. میری ماں بھی کچھ دن کے بعد کیا شام تک آ جائے گی اور میرا باپ بھی عصر کے پہلے آ جائے گا اور میری اولاد بھی مغرب کے پہلے آ جائے گی. دیکھیے موت اور قیامت کے بیچ میں جو فاصلہ ہے نا وہ 1 گھڑی کا ہے. قرآن مجید کی شہادت سے کہتا ہوں کہ بعض لوگ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک دوسرے سے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم کتنے سال زمین میں رہے؟ لبثنا یوما و بعض یوم فصل العادین، دن بھر یا دن کا حصہ رہے. گننے والوں سے پوچھا ہم نے تو گنا بھی نہیں، ہماری تو گنتی بھی صحیح نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ دنیا کے مقابلے میں بڑی طویل ہے
اور جو دنیا کی زندگی ہے وہ متاع حیات دنیا ہے، ادھار کی تھوڑے سے وقت کی دی ہوئی چیز، اس کو ہاتھ سے گوا دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے فرمایا کہ فإن دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو میں ان بزرگ کا قصہ بتا رہا تھا جو تنگ آ گئے کرانے کی دکان سے اور وہ چابی بھی پھینک دی انہوں نے کہ جب آنا ہی واپس نہیں تو چابی لے کے کیا کریں گے۔ اس پر مجھے جگر مراد آبادی یاد آئے، اچھے شاعر تھے، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، بڑے اچھے شاعر تھے وہ، لیکن شاعر سنکی بھی ہوتا ہے، سنکی ہونا ضروری نہیں، بعض بعض شاعر سنکی بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے جب گھر آتے تھے تو گھر میں یہاں تالا لگاؤ، کھڑکی بند کرو، ملازم سے کہتے ادھر شیشہ لگا دے، وہاں کنڈی لگا دے، کوئی آنا نہیں چاہیے۔ برابر بات ہے بھائی، گھر میں تحفظ سے رہنا چاہیے، لیکن جب باہر جاتے تھے تو دروازے کی ایسی تیسی، کھڑکی کی سب کھلا کباڑا چھوڑ کے چلے۔ کسی نے کہا جگر صاحب دماغ خراب ہے تمہارا کہ جب گھر میں رہتے ہو خوب تالا چابی یہاں تک کھڑکیاں بڑکیاں بند کرو، کنڈی پھنڈی لگا، اور جب چھوڑ کے جاتے ہو تو کوئی پرواہ نہیں، ارمانی کھلی ہے، دروازہ کھلا ہے میری بلا سے۔ جگر نے سنک میں بات کہی لیکن بات بڑی اچھی ہے، اس نے کہا بھائی اصل قیمت تو میری ہے، جب میں گھر میں نہیں ہوں تو گھر کو کیا کرنا ہے، میری بلا سے وہ کھلا رہے یا جائے۔ تو ایسے مردے کی روح بھی کہتی ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے، آپ یہ سمجھو یہ متاع حیات دنیا ہے۔ لیکن حضرت کو یہ ہوا کہ 2 ٹائم کی روٹی اگر اللہ مجھے دے دے، لیکن 2 کام کیے انہوں نے، ایک مصلی لے لیا، قرآن شریف لے لیا کہ تلاوت کرنے کو ہو جائے، اور لوٹے میں تھوڑا سا پانی بھر لیا۔ کسی جنگل میں گئے اور پہاڑ کے اوپر جا کے مصلی بچھا ہے کہ اللہ پاک میں نے تو آپ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ رزق جو ہے وہ میرے ذمے ہے اور میں نے ہر جاندار کا رزق باندھ دیا ہے۔ حضرت کو ذرا یہاں غالباً سمجھنے میں پھیر ہو گئے، رزق کے لیے کوشش اور محنت ضروری ہے۔